لفظ لفظ حکمتیں ابر علم کہیں سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی متعدد آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ذرہ کے برابر بھی اگر کسی انسان نے کوئی نیکی یا برائی کی ہوئی ہے تو قیامت کے دن وہ اسے دکھائی جائے گی، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن انسان پلٹیں گے مختلف ٹولیوں میں تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی سو وہ اسے دیکھے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، فتکن فی صخرہ، وہ چٹانوں میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ اسے لے آئیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور ہر پل کی خبر رکھنے والا ہے۔ میں اس پہ کافی غور کرتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ عمل کیسے دکھائے جائیں گے۔ انسان نے اعمال کیے، عمل بھی جاتا رہا، دنیا بھی ختم ہو گئی، کائنات محو ہو گئی اور مٹ گئی۔ اللہ رب العزت انسانوں کو ان کے اعمال ذرہ برابر نیکی ہو یا ذرہ برابر برائی ہو وہ کیسے دکھائیں گے؟ مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن کے اندر چیزیں آتی رہیں، جن میں سے آج کے اس درس میں 5 انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے اعمال دکھائیں گے۔ سب سے پہلا انداز یہ ہوگا کہ انسان جو ہے جب اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھوں کو حکم دیں گے کہ تم بتاؤ دنیا میں کیا کرتا رہا ہے۔ ہاتھ بولیں گے، ٹانگوں سے کہیں گے تم بتاؤ کن کن راہوں پہ، کن کن راستوں پہ، کن گلیوں چوکوں چوراہوں میں یہ چل کے جاتا رہا ہے، تو ٹانگیں بولنا شروع ہو جائیں گی۔ انسان کی چمڑی سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو بتا کہ یہ کیا کرتا رہا ہے۔ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی چمڑیاں گواہی دیں گی۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور وہ اپنی چمڑیوں سے کہیں گے تم ہمارے خلاف کیوں یہ باتیں بتا رہی ہو؟ تو چمڑی بول کے کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس اللہ نے ہمیں قوت گویائی دے دی ہے جس اللہ نے دنیا میں ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی ہوئی تھی۔ یہ پہلا انداز ہوگا۔ دوسرا انداز دکھانے کا یہ ہوگا کہ زمین کے وہ ٹکڑے سامنے لائے جائیں گے، گھر کا بیڈ روم ہوگا، گھر کا ڈرائنگ روم ہوگا، ہمارے گھروں کے صحن ہوں گے، گلیاں ہوں گی، چوک ہوں گے، چوراہے ہوں گے، دفتر ہوں گے، آفیسز ہوں گے، وکیل کا چیمبر ہوگا، ایوان بالا، ایوان زیریں ہوگا، پارلیمنٹ ہاؤسز ہوں گے، ایم پی ایز، ایم این ایز کے آفیسز ہوں گے، سیکریٹریٹ ہوں گے، کچہریاں ہوں گی، دفاتر ہوں گے، مسجد کا ممبر و محراب ہوگا، اس کے در و دیوار ہوں گے، انشاءاللہ مسجد اسحاق کی صفیں ہوں گی، یہ صحن ہوگا، یہ سارا منظر ہوگا۔ رب تعالیٰ اسے سامنے لا کے
بندے کو سامنے کھڑا کر کے زمین کے اس ٹکڑے سے کہے گا تو بول کے بتا کہ یہ تیرے اوپر کیا کرتا رہا ہے. تو اس طرح بھی انسانوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے. اس کی دلیل یہی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره یومئذ تحدث اخبارها. اس دن زمین اپنی خبریں ایک ایک کر کے بیان کرے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا. اس دن انسانوں کی ٹولیاں بن جائیں گی. لیروا اعمالهم. تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. سو جس نے ذرہ برابر نیکی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھے گا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اور جس نے ذرہ برابر برائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. یہ دوسرا انداز ہوگا. انسانوں کو ان کے اعمال دکھانے کا تیسرا انداز یہ ہوگا کہ ہمارا جو نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے لمحہ لمحہ سیکنڈ سیکنڈ منٹ منٹ ایک ایک لوکیشن ایک ایک جگہ کی ڈیٹیلز اور تفصیلات کے ساتھ وہ نامہ اعمال انسان کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے, پڑھو تم کیا کرتے رہے ہو. اس بارے میں قرآن مجید کی آیت سماعت کیجئے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نامہ اعمال کو سامنے رکھا گیا. تَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. تم دیکھو گے جرم کرنے والے لوگ ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوں گے اور جب وہ اس نامہ اعمال کو دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا, ہائے افسوس اپنے اوپر. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. یہ کیسا نامہ اعمال ہے, کوئی چھوٹا عمل کوئی بڑا عمل کچھ بھی اس نے نہیں چھوڑا ہے. الا احصاها, سب کچھ ہی احصا کر کے لکھا ہوا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا, وہ وہی سامنے پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا ہوگا. ولا یظلم ربک احدا, تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. تو یہ دیکھنے کا ایک انداز ہوگا. ایک لفظ یہاں پہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ گنا ہوگا, یہ کہ الا احصاها, احصا کیا ہوگا. عربی زبان میں گننے کے لیے شمار کرنے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے عد یعد عدا, شمار کرنا, اسی سے عدد ہے. ایک ہے احصا یحصی احصاء, احصا کرنا. دونوں میں بڑا گہرا فرق ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ مسجد اسحاق میں ٹوٹل اتنے نمازی بیٹھے ہیں تو یہ میں نے گن دیا ہے, عدد بتا دیا ہے, لیکن یہ احصا نہیں ہوا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا. اس کو احصا کیا ہوگا. احصا یہ ہوتا ہے کہ میں یہ بتاؤں گا فلاں بندہ, فلاں اس کا باپ, فلاں اس کا نام, فلاں منٹ, اتنا ٹائم, اتنے سیکنڈ پہ مسجد اسحاق کے فلاں دروازے سے ایک بندہ انٹر ہوا تھا, فلاں صف پہ فلاں جگہ پہ وہ بیٹھا رہا تھا, یہ کچھ کرتا رہا تھا, اتنی ڈیوریشن اتنے دورانیے کے لیے وہ بیٹھا رہا, یہ کرتا رہا,
اتنے منٹ پر اتنے سیکنڈ پہ فلاں دروازے پہ وہ اس مسجد سے باہر نکل گیا تھا. جب اس تفصیل کے ساتھ کسی چیز کو گن کے لکھا ہوتا ہے تو عربی زبان میں اس کو احصاء کہتے ہیں. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. جو نیکی ہے یا برائی ہے، فلاں سال ہے، جون کا مہینہ ہے، 2017 کا سال ہے، فلاں دن ہے، فلاں وقت ہے، اتنے منٹ ہیں، اتنے سیکنڈ ہیں، اتنی دیر کے لیے تو یہ نیکی کا کام کرتا رہا، اتنی دیر کے لیے تو یہ برائی کا کام کرتا رہا. وہ لکھا ہوگا، بندے کے سامنے لایا جائے گا، اس کو دکھایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا فرشتوں کو غلطی تو نہیں لگی ہے؟ تو کرتا رہا ہے نا، کہیں فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھا ہے؟ وہ اقرار کہے گا لا یا رب، نہیں میرے مولا، میں یہی کچھ کرتا رہا جو فرشتوں نے لکھا ہے. ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. ظلم نہ کرنے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ جو اس نے نیکی کی ہے جتنا اس کا ثواب بنتا ہے اس میں اللہ کمی نہیں کریں گے. ہاں اپنی طرف سے اپنی رحمت سے اضافہ تو کر دیں گے، وہ 700 گنا تک بھی اضافہ ہو جائے گا اور لا تعداد بھی اضافہ ہو جائے گا. اور جو اس نے برائی کی ہے جتنی اس کی سزا بنتی ہے اس کے اندر اللہ اپنی طرف سے کوئی ظلم نہیں کہیں گے، اضافہ نہیں کریں گے. اور اس کو باقاعدہ کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھو نا کیا لکھا ہے، آج تیرا ضمیر تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے. چوتھا انداز عمل کو دکھانے کا جو قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد ایک میزان کو لایا جائے گا، ایک تول کو لایا جائے گا جس کے 2 پلڑے ہوں گے، 2 حصے ہوں گے. 7 آسمان 7 زمین بھی اس کے اندر رکھ دیے جائیں تو اس کے اندر مزید کیپیسٹی اور وسعت موجود ہوگی اور سب آسمان و زمین کو اس کے اندر تولا جا سکے گا. ذرہ برابر جو بھی انسان نے عمل کیا ہوگا وہ اس میزان کے اندر اس کی آنکھوں کے سامنے تولا جائے گا. احضر وزنک، اسے کہا جائے گا دیکھو تمہاری اس نیکی کا کتنا وزن بنتا ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ نامہ اعمال اور میزان میں فرق کیا ہے، اور یہ بات واضح رہے کہ پہلے نامہ اعمال میں لکھا ہوا دکھایا جائے گا، بعد میں میزان کے اندر تولا جائے گا. جو نامہ اعمال کے اندر لکھا ہوا ہوگا اس میں تو انسانوں کے اعمال گن گن کے کاؤنٹ کر کے نمبر وائز ترتیب وائز جیسے رب تعالیٰ چاہیں گے لکھے ہوئے ہیں. ٹوٹل بھی ہے، تفصیلات بھی ہے، فلاں سال میں اتنی نیکیاں اتنی برائیاں، فلاں مہینے میں اتنی نیکیاں اتنی برائیاں، فلاں دن میں اتنی نیکیاں اتنی برائیاں، فلاں گھنٹے میں اتنی نیکیاں اتنی برائیاں، فلاں صبح و شام اور لحظے کے اندر اتنی نیکیاں اتنی برائیاں. اس کے اندر برائیوں اور نیکیوں کی تعداد کوانٹٹی لکھی ہوگی، لیکن اس نیکی اور برائی کا معیار کیا تھا، اس میں اخلاص کتنا تھا، اس میں للہیت کتنی تھی، اس کے اندر سوچ کیا تھی، اس کے اندر فیکٹر کیا تھا، اس کے اندر عوامل کیا تھے، اس کے اندر اسباب و علل کیا تھے، وہ یہ نیکیاں کس درجہ کی کس لیول کی کرتا رہا تھا، کس خلوص اور سنسیرٹی کے ساتھ کرتا رہا تھا. ان ساری چیزوں کی نیکیوں اور برائیوں کی کوالٹی کو تولا جائے گا میزان کے اندر. نامہ اعمال میں وہ لکھی ہوں گی اور میزان کے اندر ان کو تولا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ہم انصاف کی ترازو لگائیں گے
کسی پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور حساب لینا ہمارے اوپر بس ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, ہم سب سے جلدی حساب لے لیتے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, کہ ہم بہت اچھا حساب لیتے ہیں, حساب لینا ہمارے اوپر بس ہے. میں حیران ہوتا ہوں آج کی اس دنیا میں گوگل کے سرچ انجن کے اوپر اگر آپ ایک چیز لکھیں پھر اس کا ریزلٹ ریس کریں تو بعض دفعہ ایک لفظ ایک جملے کے کروڑوں رزلٹ ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے اندر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. نہ جانے وہ میزان کیسا ہوگا جس میں زندگی کے سارے اعمال اور ایک ایک نیکی کا رزلٹ انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اس کا ہم پوری طرح امیجن نہیں کر سکتے یا اس کا تصور نہیں کر سکتے. جس طرح سے آج سے چند سال پہلے 20, 30, 40 سال پہلے ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے, کیونکہ ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو اتنے سیکنڈ کے اندر ہزاروں اور لاکھوں رزلٹ سامنے رکھ دے. رب تعالیٰ پتہ نہیں کیسے حساب لیں گے, لیکن رب نے اتنا ضرور کہا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, حساب لینا ہمارے اوپر بس ہے. ہم سے بڑھ کے کوئی حساب نہیں لے سکتا اور ہم سے بڑھ کے کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے. پانچواں انداز, اور آج کی ہماری اس نشست کے حوالے سے آخری انداز, جس انداز سے اللہ تعالیٰ انسان کو ان کے اعمال دکھائیں گے. بعض دفعہ انسان کی برائیاں اور انسان کی اچھائیاں, انسان کی نیکیاں اور انسان کی بھلائیاں کبھی کبھی میدان محشر میں, قبر میں, روز قیامت اور روز حساب اللہ تعالیٰ اس برائی کو بدترین شکل دے دیں گے یا اس اچھائی اور نیکی کو خوبصورت شکل دے دیں گے, اور وہ شکل انسان کو دکھائی دے گی اور انسان اپنے اس عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور وہ قبر کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کے پاس فرشتے آتے ہیں, حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس طویل حدیث کے اندر جسے امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے, کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یأتیہ رجل حسن الوجہ حسن الثیاب تفوح منہ الریح, ایک آدمی آتا ہے اس انسان کے پاس جس کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. اس کا چہرہ بڑا خوبصورت نورانی سفید ہوتا ہے, دور سے نور کی کرنیں اس کے وجود سے پھوٹ رہی ہوتی ہیں. حسن الثیاب, اس کا لباس بھی بڑا خوبصورت نورانی ہوتا ہے. تفوح منہ الریح, جو ہی وہ آتا ہے خوشبوئیں بکھر جاتی ہیں. 3 جب اس کی نشانیاں بندہ دیکھتا ہے تو اس سے کہتا ہے وجہک الوجہ الذی یأتی بالخیر, تیرا چہرہ خیر والا, برکت والا, نیکی والا چہرہ لگتا ہے, تو کون ہے؟ وہ اس کو جواب دیتا ہے انا عملک الصالح, میں تیری نیکیاں ہوں, میں تیرا نیک عمل ہوں, آج تیرے ساتھ آیا ہوں. سب ساتھ چھوڑ گئے نا. کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جب قبرستان میں جاتا ہے, میت کو لے جایا جاتا ہے, 3 چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں. رشتہ دار جاتے ہیں, کوئی مال جاتا ہے, ممکن ہے اس کی بائک, اس کی گاڑی جس کے اوپر رشتہ دار جا رہے ہیں وہ بھی اس کا مال ہے, وہ چارپائی جس کے اوپر اس کو لے جایا جا رہا ہے وہ بھی اس کا مال ہے, اس کا مال جاتا ہے, اس کے رشتہ دار جاتے ہیں. 3 میں سے 2 چیزیں بے وفائی کر کے اس کو منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں. ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے اور وہ ایک چیز اس کا نیک عمل ہوتا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اللہ بڑی محبت سے سمجھاتے ہیں تمہارے مال, تمہارے بیٹے دنیا کی زینت ہیں, تمہاری دولت, تمہارے بیٹے دنیا کی زینت ہیں. اسی سے خوبصورتی ہے, مال کے ساتھ, پیسے کے ساتھ,
اپنے مکان کا، اپنے کپڑوں کا، اپنے وجود کا، اپنی دکان کا، اپنے پلازوں کا حسن ہے، رونق ہے، خوبصورتی ہے۔ تمہارے بیٹے گھر کے اندر کھیلتی ہوئی معصوم بچیاں، معصوم بیٹے، معصوم پوتے، معصوم نواسے، خوبصورت یہ چہرے، یہ دنیا کی زینت ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن یہ ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے، یہ عارضی زینت ہے، ختم ہو جائے گی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اصل زینت باقی رہنے والی وہ نیکیاں ہیں۔ مال سے بھی انسان توقع رکھتا ہے، اولاد سے بھی انسان توقع رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ نے کہا سب سے بہترین چیز جس سے انسان توقع رکھتا ہے وہ تمہاری باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی ٹریجڈی اور المیہ یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی عارضی زینت کے اوپر محنت میں گزر جاتی ہے۔ میں جاؤں تو میری اولاد کے لیے اتنی پراپرٹی ہو، میں دنیا سے رخصت ہوں یا کسی کے محتاج نہ ہوں، میں دنیا سے الوداع ہوں، ان کے پاس رہنے کے لیے ایک رہائش اور مکان موجود ہو۔ یہ اچھی سوچ ہے، کوئی بری سوچ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے ان تدعهم عالا، کہ ان کو فقیر چھوڑ کے جاؤ، یہ تکفف الناس، اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے پھریں۔ یہ کوئی بری سوچ نہیں ہے، لیکن افسوس اس کے اندر ہے کہ بندہ اس سوچ کے اندر اتنا ڈوب جائے کہ جب وہ آخرت کی طرف سفر کرے تو سب کچھ اولاد کے لیے تو چھوڑا ہو، اپنے لیے کچھ بھی نہ ہو، خالی ہاتھ جا رہا ہو۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ امید رکھنی ہے، توقع رکھنی ہے تو ان نیکیوں سے رکھیے۔ تو برائیاں اور نیکیاں دکھانے کا پانچواں انداز یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شکل دے دیں گے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل قبر شک ہوگی، مردے قبروں سے باہر نکلیں گے، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ آدمی اپنے باپ سے، اولاد سے، بیٹوں سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے جان چھڑا کے بھاگ رہا ہے، جان چھڑا کے اس سے یوں اپنی جان چھڑاتا ہے کہیں یہ میرے قریب نہ آ جائے۔ ایک عجیب منظر ہوگا، ایک آدمی آئے گا اور اس کے پاس آ کے کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے؟ یعنی جو پہچانتے تھے وہ اجنبی ہو گئے، اور ایک شکل آئی ہے جسے وہ پہچانتا نہیں، اور وہ اس سے آ کے کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے؟ اتعارفونی؟ کہانی نہیں ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، آمنہ کے لال کا فرمان ہے، امام البانی نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں قبر شک ہوئی، ایک آدمی آ کے ایک مردے سے کہے گا جب وہ زندہ ہو چکا ہے تو نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ حیران ہو جائے گا، یہ کون ہے جو میدان محشر کے اندر تعارف کر رہے؟ یہ کون ہے؟ سب انسان گھبرائے ہوئے پریشانی کے عالم میں، یہ کون ہے جو مجھے کہہ رہے تو نے مجھے پہچانا ہے، تو جانتا ہے؟ جب وہ حیران و ششدر ہوگا تو وہ خود ہی اس کو جواب دے گا انا الذی اظمأت حواجرک واحییت لیلک۔ تو نے مجھے پہچانا ہے یا نہیں پہچانا ہے؟ میں تجھے پہچانتا ہوں۔ میں نے کہا تھا جون جولائی کے مہینے میں تپتی دوپہروں کے اندر تو نے پیاسا رہنا ہے، اور 14 گھنٹے تو پیاسا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا مسجد اسحاق کی رونقوں میں اضافہ کرتے ہوئے تو نے راتوں کو جاگنا ہے، اور تو جاگتا رہا تھا۔ میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ جو ہی اس کے حق میں دو یہ باتیں وہ بیان کرے گا، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں فَيُعْطَى الْجَنَّةَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَيُلْبَسُ تَاجَ الْوَقَارِ۔ اس کے دائیں ہاتھ میں یہ بشارت آ جائے گی اللہ نے تجھے جنت دے دی ہے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں یہ بشارت آ جائے گی یُعْطَى الْخُلْدَ بِيَمِينِهِ، اے میرے بندے تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور تیسری بشارت وَيُلْبَسُ تَاجَ الْوَقَارِ، اس کے سر کے اوپر جنت کا ایک ہیٹ، آنر کی، عزت والا، وقار والا ایک تاج لا کے اس کے سر کے اوپر پہنا دیا جائے گا۔
یہ کون ہوگا جو اس سے تعارف کرے گا؟ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال فرماتے ہیں یہ اس کا پڑھا ہوا قرآن مجید ہوگا جو اس کے ساتھ وفائیں کرے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، انسانوں کی ٹولیاں بنا دی جائیں گی، مختلف حصے بنا دیے جائیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر جس نے برائی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ دیکھنے کا پانچواں اور آخری انداز جو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے اعمال کی شکلیں بنا دی جائیں گی، صورتیں بنا دی جائیں گی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اقرأ الزہراوین البقرۃ وآل عمران، سورہ بقرہ آل عمران پڑھا کرو، اور آپ کے پاس موقع ہے، ٹیچرز موجود ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اچھے انتظامات موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں۔ اس کے باوجود جو سورہ بقرہ کا ترجمہ نہ جانے، سورہ آل عمران کا ترجمہ نہ پہچانے، میں سمجھتا ہوں اسے زندگی کا شعور نہیں آیا ہے۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ پڑھو، سورہ آل عمران پڑھو، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران کل قیامت کے دن ایسے آئیں گی اور انسان کے سر پہ منڈلائیں گی جیسے بادل ہوتا ہے، کوئی سایہ نہیں ہے نا، یہ بادل بن جائیں گی، بادل بن جائیں گی، ابر کا ٹکڑا بن جائیں گی، یا چھتری کی طرح بن جائیں گی۔ او فرقان من طیر صوافا، یہ ایسے جیسے پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں اس کے سر کے اوپر آ کے یوں پھڑپھڑانے لگیں گی تو حاجان عن صاحبہما، رب کی عدالت میں کہیں گی اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یہ مجھے سیکھنے والا بندہ ہے، سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنے والا بندہ ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اس کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ فَيَرَى أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارِ، دائیں طرف دیکھے گا جہنم ہے، وَيَرَى أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارِ، بائیں طرف دیکھے گا جہنم کے بھڑکتے شعلے ہیں۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کا ٹکڑا بھی اگر اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہے تو بندو بچ جاؤ، یہ بھی اس کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ و خیرات جو انسان اللہ کی راہ میں کرتا ہے بشرط رزق حلال سے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کو قبول ہو جائے۔ اصل بات قبولیت کا مسئلہ بڑا اہم ایشو ہوتا ہے۔ صحابہ تک کہا کرتے تھے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میری کون سی 2 رکعتیں قبول ہوئی ہے۔ تو یہ صدقہ جو ہے بعض دفعہ اتنا بڑا بن جائے گا کھجور کا ٹکڑا بھی وہ دیکھے گا احد پہاڑ کے برابر ہو چکا ہے، کبھی اس کے لیے سایہ بن چکا ہے۔ آخری بات کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام کی تعلیمات سے اور قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے برائیوں کی شکلیں بن گئیں، برائیوں کی بھی شکلیں بن گئیں، بدترین شکلیں، کہیں سانپ بن گئیں، کہیں بچھو بن گئے، کہیں زبان لٹک گئی، کہیں چہرہ جھلس گیا، کہیں چہرے پہ سیائیاں چھا گئیں، کہیں جہنم کے شعلے نظر آنے لگے، کہیں میدان محشر میں جو اس نے ایک زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا اس کو 7 زمینوں کا توق بنا کے گلے کے اندر پہنا دیا گیا، اور کہیں جو اس نے خزانے جمع کیے تھے اور اس کے اندر زکوٰۃ کا کوئی حساب نہیں ہوتا تھا، یتیموں مسکینوں کا بیواؤں کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، وہی اس کے لیے گنجا سانپ بن گیا اور اس کے پیچھے آ گیا، وہ اس سے بھاگنے لگا اور اس نے کہا نہیں کیوں بھاگتے ہو، انا مالک انا کنزک، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو خلاصہ یہی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا۔ یا بنیا،
اے میرے بیٹے انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے عمل کیا ہے، فتکن فی صخرہ، پہاڑوں کی چٹانوں میں چھپ چھپ کے کیا ہے، او فی السماواتی، آسمان کی بلندیوں میں فضاؤں میں کیا ہے، او فی الارض، زمین کے تہوں میں سمندر کے سینے میں کیا ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ سے چھپا نہیں ہے، اللہ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین ہے اور ہر لمحے کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ذرہ برابر جو ہم نیکیاں کر پائے ہیں اللہ ہماری طرف سے وہ قبول فرما لے اور اپنی طرف سے اس کا اجر عظیم نصیب فرما دے، اور ذرہ ذرہ کر کے جو ہم نے گناہوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔